ہمارے آج کے میزبان چودھری اعجاز صاحب، جناب چودھری شہباز صاحب، جناب احمد وڈائی صاحب، جناب گلشیر تارڑ صاحب، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ تمام بزرگ بھائی، اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو میرے سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو پھر کوئی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، تو میں میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے صاحبان، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور پیچھے کھڑے ہوئے تمام بھائیوں بزرگوں کو اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ 56 چک میں آج یہ جلسہ بڑی کامیابی ہے پاکستان مسلم لیگ کی۔ چودھری اعجاز صاحب، احمد وڈائی صاحب، تارڑ صاحب اور باقی جو ہمارے پرانے ساتھی جہاں پر پاکستان مسلم لیگ کے لیے دن رات کام کرتے رہے، چودھری ذوالفقار صاحب، جناب ذکی صاحب، فیصل صاحب اور باقی جو باہر کی ہماری آبادیاں ہیں چک سے، وہاں سے بھی ہمیں ہمیشہ تمام برادریوں کی طرف سے سپورٹ رہی۔ اور یہ دھاندلی زدہ الیکشن جو 2018 میں ہوا، اس میں ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو گنتی کے ٹائم باہر نکالا گیا۔ سارے الیکشن کے دوران ہماری پارٹی کو عدلیہ کے ذریعے، فوج کے ذریعے دبایا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نے بھرپور ووٹ حاصل کیے پورے پاکستان میں، اور جن کو لایا گیا، جن کو بڑی محنت سے اور دھاندلی سے اس ملک کا وزیر اعظم اور پنجاب میں حکومت دی گئی، ان کی نالائکی اور ان کی نااہلی کی سبب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر کس طرح سے مہنگائی، کس طرح سے لوگوں کی زندگی اذیت بنی ہوئی ہے۔ جو لوڈ شیڈنگ پاکستان مسلم لیگ نے ختم کی، وہ پچھلے 3 مہینے سے دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے لیکن IMF میں نہیں جائیں گے، وہ اس ملک کو IMF میں بھی لے کے گئے اور اتنی سخت شرائط میں لے کے گئے جس کا خمیازہ آج آپ پیٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں بھگت رہے ہیں۔ یہ جو تکلیف آپ کو اور ساری قوم کو آ رہی ہے، یہ ان کی وجہ سے، ان کے کیے ہوئے معاہدوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر یہ ہٹائے نہ جاتے، اگر یہ نکالے نہ جاتے تو آپ کے ملک کو یہ پتہ نہیں کس گڑھے میں پھینک کے چلے جاتے یہاں سے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ کی تاریخ گواہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے 2013 کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کے ملک کو، جس کا بجلی کا نظام ختم ہو چکا تھا، جس میں ریلوے کا نظام ختم ہو چکا تھا، پورے ملک میں دہشت گردی تھی، اور 5 سال میں دھرنے، کبھی پاناما لیکس، کبھی کسی بہانے اس ملک کی حکومت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود اور پریشانیوں کے باوجود آپ کے ملک سے دہشت گردی بھی ختم کی گئی، آپ کے ملک میں موٹر ویز تعمیر کی گئی، آپ کے ملک میں بجلی کا مسئلہ بھی حل ہوا، آپ کے علاقے میں رحیم یار خان شہر سے لے کے آپ کے اس علاقے میں کتنی سڑکیں بنی، یونیورسٹیاں بنی، علاقے میں امن و امان قائم کیا گیا، لوگوں کی چوریاں ختم ہو چکی تھی، کوئی جانور چوری نہیں ہوتا تھا۔ اور اس دفعہ آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں نہ لوگوں کے جانور محفوظ ہیں، نہ لوگوں کے گھر محفوظ ہیں۔ شادی کے بعد اور کچے کے علاقے میں لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اور وہی لاقانونیت اور وہی تباہی کا دور آپ کے ضلع میں بھی آ چکا ہے، اور مہنگائی کی تکلیف ہمارے ہر غریب گھر کے اندر ہے۔ ہماری حکومت نے آٹے کے اوپر بھی سبسڈی دی ہوئی ہے، آپ شہر سے جا کے خریدیں، آپ کو 1700-1800 روپے میں تقریباً من آٹا مل رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس گھر میں گندم نہیں ہے تو وہاں سے جا کے خرید سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تسلیم کرنے کی بات ہے کہ لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، لوگوں کو اپنا گھر چلانا مشکل ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت، میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف آپ کو اس تکلیف سے نکالیں گے۔ یہ اب جو ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، اس میں ان چیزوں کو جتنا سنبھالا جا سکتا ہے وہ سنبھالنے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن اگلا دور پاکستان مسلم لیگ کا آپ کے تعاون سے، آپ کے ووٹوں سے آئے گا، تو آپ کے علاقے میں بھی ترقی لائی جائے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2014-15 میں آپ کے اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کا نہری پانی کا مسئلہ تھا۔
خانپور سے پانی آپ کی نہر میں نہ ہونے کے برابر آیا کرتا تھا، تو اس وقت پوری محنت کر کے، پوری کوشش کر کے ایسا نظام آپ کا بہتر کیا گیا، جو خانپور میں پانی چوری کروایا کرتے تھے اور جن کا پوری نہروں پر کنٹرول تھا وہ ان کا ختم کروایا، اور شکر الحمدللہ اس وقت سے پچھلے 4-5 سال سے آپ کی نہر سب سے کامیاب نہروں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ پیچھے عباسیہ لنک کینال پہ چوری کا تھا، اس کو بھی ہم نے 2018 کے الیکشن کے بعد بڑی جدوجہد کی، وہاں جا کے نہریں بند کروائیں اور جو کچھ ہو سکا وہاں ہم نے کیا، اور پچھلے 2-2.5 سال سے آپ کو بہترین پانی ملتا رہا۔ لیکن اب وہاں پھر کافی خرابی ہو چکی ہے، اگر اس کو نہ سنبھالا گیا، اگر اس کو نہ ٹھیک کیا گیا تو آنے والے وقت میں پانی کی کمی جو اللہ کی طرف سے دریاؤں اور ڈیموں میں ہے، اس کے علاوہ اگر اس چوری کو نہ روکا گیا تو آپ کے علاقے میں مزید تکلیف بڑھے گی۔ تو انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کا یہ پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے آپ کو کھاد یوریا کا جو مسئلہ تھا وہ سمگلنگ روکی گئی، جو آپ کے ملک سے باہر بھیجی جا رہی تھی، اور آج اور پچھلے دنوں میں کافی بہتر صورتحال ہے، آپ کو کھاد بھی یوریا ملنا شروع ہو گئی ہے، اور آنے والے وقت میں آپ یقین کریں گے کہ ہم آپ کی یہ جو سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے نہر کنارے دبے تک، اس سڑک کو بھی آپ کو مرمت کرا کے دیں گے، اور آپ کے باقی جو مسئلے مسائل ہوں گے اس کے لیے میاں امتیاز صاحب اور میرا تعاون آپ کے ساتھ بھرپور شامل رہے گا۔ اور جو نمائندے آپ کے رہے پچھلے 4 سال، انہوں نے سوائے اپنی لوٹ مار کرنے کے، گندم سٹاک کرنے کے، آٹا سمگل کرنے کے اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ لوگوں کے ساتھ گھر گئے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام اور اس حلقے کی عوام ان کو اب اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ عوام کا ووٹ بھی طاقت ہے، اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ دوبارہ آپ کو منتخب کیا جائے اور آپ کو حق نمائندگی دیا جائے۔ آپ انشاءاللہ تعالی اس بات پہ یقین رکھیں اور ہمارے پچھلے 5 سال کے دور کو بھی یاد رکھیں، پاکستان مسلم لیگ کا دور اور آپ کے یہ دونوں نمائندے، ان کی کارکردگی جو اس علاقے میں انہوں نے علاقے کی خدمت کر کے کی، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بھروسہ رہے گا کہ یہی آپ کے بہتر نمائندے ہوں گے اور آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آج پھر چودھری اکبر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کمال مہربانی کی اور پاکستان مسلم لیگ کی حمایت کی، اور ان بزرگوں کی اس حمایت کی بدولت پاکستان انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور آپ کا حلقہ جو ہے اس میں بھی آپ کو بہتر نمائندگی ملے گی اور آپ کو بہترین ترقی ہوتی ہوئی ملے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔